سورۃ النساء کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ اگر میت کی کوئی اولاد ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اور اگر میت کے بھائی یا بہنیں ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیہ بعد اس وصیت کے، یوصی بہا جو میت نے وصیت کی ہو، او دین یا قرض کی ادائیگی کے۔ آباؤکم و ابناؤکم یہ تمہارے ہی آبا ہیں، تمہارے ہی بیٹے ہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ یہ مقرر اور طے شدہ حصے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ پاک جاننے والے بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے اولاد کے حصوں کی تفصیل بیان فرمائی، بیٹی کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا۔ اس حصے میں اللہ پاک نے نسب میں دوسرا جو قریبی رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، والدین کے حصوں کا بیان فرمایا ہے۔ ماں کا حصہ کتنا ہوگا، باپ کا حصہ کتنا ہوگا۔ اس سلسلے میں 3 صورتیں بنے گی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ میت کی اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، یعنی جو شخص مرا ہے اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں اور اس کے والدین بھی ہیں۔ بیٹے بیٹیوں سے مراد یہ ہے کہ بچے بچیاں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، لڑکے لڑکیاں دونوں، یا اگر صرف لڑکیاں ہیں تب بھی۔ اس صورت کے اندر والدہ کو
چھٹا حصہ ملے گا یعنی 1/6، اور اگر لڑکے بھی ہیں تو والد کو بھی 1/6 ملے گا یعنی 1/6 حصہ 1/3۔ اور اگر اولاد نہیں ہے میت کی، صرف والدین ہیں، اس صورت کے اندر والدہ کو ملے گا 1/3 یعنی اس کا حصہ ڈبل ہو جائے گا، چھٹے کی بنسبت تیسرا حصہ ہو جائے گا، اور جو باقی بچے گا 2/3 وہ ملے گا والد کو۔ گویا یہاں بھی وہی صورتحال بنے گی کہ ماں چونکہ مؤنث ہے اس کا 1 حصہ، اور باپ مذکر ہے تو اس کے 2 حصے، یعنی باپ کے 2/3 اور ماں کا 1/3۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد بھی نہیں ہے، والدین ہیں، لیکن والدین کے ساتھ میت کے بھائی یا بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں یا 2 بہنیں ہیں، یا 1 بھائی 1 بہن ہے، یعنی ان کی تعداد 2 ہے۔ اس صورت میں والدہ کا حصہ پھر 1/3 سے چھٹا حصہ ہو جائے گا، اور باقی جو اس کا 1/3 1/6 حصہ والدہ کا جو باقی ہے، گویا کہ جو اس کا حصہ کم ہوا ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ اس میں فقہا فرماتے ہیں وہ واپس والد کی طرف چلا جائے گا۔ بھائیوں کو اگرچہ کچھ نہیں ملے گا کیونکہ والد موجود ہے، والد کی موجودگی میں بھائی بہنیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا، تو والد کا حصہ بڑھ جائے گا، ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، لیکن بھائیوں بہنوں کو خود کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو علم میراث کی اصطلاح میں حجب نقصان کہتے ہیں، حاجب نقصان، یعنی یہ بھائی بہنیں والدہ کے لیے نقصان کا سبب تو بن گئے لیکن اپنے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ حصے اللہ پاک نے آیت کے ایک حصے میں بیان فرمائے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، یہاں بھی لفظ ارشاد فرمائے جو مال چھوڑا، یعنی اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ میت نے چھوڑا کیا ہے، جو بھی معمولی سی چیز سے لے کے بڑی چیز تک ہر چیز کا چھٹا حصہ والدین کے لیے ہوگا۔ ان کان لہو ولد، اگر میت کی اولاد ہے تو 6واں حصہ ماں کا اور باپ کا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد کوئی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور میت کے وارث بن رہے ہیں صرف اس کے والدین، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس صورت میں ماں کو 1/3 یعنی تیسرا حصہ ملے گا، 1/3، اور جو باقی 2/3 ہوگا وہ والد کا ہوگا۔ اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ظاہر ہے، والد اسبہ ہونے کی حیثیت سے وہ باقی 2/3 کا مالک بنے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے بھائی ہیں، یہاں اخوہ کا ذکر ہے، دوسری جگہ تفصیل اس کی یوں ہے کہ 2 بھائی ہوں، 2 بہنیں ہوں، یا 1 بھائی 1 بہن ہو، 2 کا عدد پورا ہو جائے تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا حصہ پھر چھٹا حصہ ہو جائے گا، اور یہ چھٹا حصہ جو ماں کا کم ہوا ہے یہ والد کو مل جائے گا، بھائی بہن خود اگرچہ حصے سے محروم رہیں گے۔ یہ ذکر کر کے اللہ پاک نے آیت کے آخر میں فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو میت نے کی ہو یا قرضے کے بعد۔ یہاں میرے عزیز دوستو، میرے محترم بھائیوں، یہ بات سمجھ لیں کہ میت کا جو مال ہے ترکہ، جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، مال وراثت، اس میں سب سے پہلے جو چیز اس پہ لاگو ہوتی ہے وہ خود میت کا تجہیز و تکفین ہے۔ میت کے کفن دفن کا انتظام خود اس کے اپنے مال سے ہوگا،
یہاں ہمارے ہاں تو بس رواج بن گیا کہ نانکے کفن دیں گے، فلانے کفن دیں گے، وہ ان کے ذمے۔ شریعت نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لگائی۔ شرعاً جو مر گیا ہے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین ہوگی۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اہل علاقہ تعاون کر کے اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ تو سب سے پہلا جو حق متعلق ہے میت کے مال سے وہ ہے خود اس کی اپنی تجہیز و تکفین، کفن دفن کا سارا انتظام اس کے مال سے ہوگا۔ نمبر 2، جو چیز دیکھی جائے گی وہ دیکھی جائے گی کہ آیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے، اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے۔ قرض میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، کسی سے سودا کیا ہے، کسی سے ادھار پکڑے، حتیٰ کہ اگر خاوند مرا ہے تو بیوی کا حق مہر اس نے ادا کیا یا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں قرض میں آتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو اس کے مال کو خرچ کیا جائے گا وہ قرضوں کی ادائیگی میں۔ اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ وصیت اگر کی ہے، اور وصیت کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 2/3 کی وصیت بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اندازہ کرے مال کتنا بے وفا ہے، اپنی زندگی میں ہی بندہ 2/3 سے گویا حق کھو بیٹھتا ہے، 2/3 پہ کوئی حق نہیں۔ اب وصیت کرے گا تو 1/3 میں، اور وصیت کس چیز کی کرے گا؟ کسی خیر کے کام پہ خرچ کرنے کی، مسجد کو دینے کی، مدرسے کو دینے کی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی سارے مال کی بھی وصیت کرے گا وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، صرف 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی، 2/3 میں نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح وصیت کر سکتا ہے کسی ایسے عزیز رشتہ دار کے لیے کہ جو وارث نہیں ہے، کیونکہ جو شرعاً وارث بن گئے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ بیٹی بیٹا کوئی بھی خود وارث بن گئے تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میرا مال اس بیٹی کو دے دیا جائے، اس بیٹے کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ تو خود وارث بن گئے۔ آج کل لوگ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لے پالک بیٹا بیٹی کسی کو لے کے پال لیا، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ پوتا اگر ایک آدمی کا یتیم پوتا ہے، دوسری طرف اس کے بیٹے بھی ہیں، یعنی کوئی بیٹا مر گیا اس کی اولاد ہے، دوسری طرف اپنے بیٹے بھی ہیں، اپنے بیٹے وارث بنتے ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ یتیم پوتے پوتیاں وارث نہیں بنتے، ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں لو جی اسلام میں یتیموں کا حق نہیں ہے، پوتے یتیم ہیں ان کو دادے کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ ارے بھئی اسلام تو کہہ رہا ہے 1/3 میں سے ان کو دو۔ حق اگر دیا جائے وہ تو بیٹوں کی موجودگی میں اول تو بنتا ہی نہیں، بنایا جائے تو بہت تھوڑا بنے گا۔ اسلام تو کہہ رہے ہیں ان کو وراثت میں حق نہ دو، دادا جی ان کے لیے وصیت کر کے جائیں، 1/3 کی وصیت کریں۔ تو بہرحال جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ جب وراثت اس کی قرض بھی ادا ہو جائے، وصیت بھی پوری ہو جائے، اس کے بعد پھر جو مال بچے گا اس کی تقسیم ہوگی۔ پھر مال کو تقسیم کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقسیم وراثت میں جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، اتنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں گنجلے زیادہ نہیں پڑتے، زیادہ اس میں جو ہے وہ الجھنیں پیدا نہیں ہوتی۔ جلدی وراثت کی تقسیم یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے اگر کوئی مال کی وراثت کی تقسیم کا مطالبہ کرے تو کہتے ہیں جی لو جی ہجے پیو دی مٹی سکی نہیں، انہوں نے مال ونڈن دی پہ گئی۔ ویسے چاہے جو ہے وہ کھابے اڑائے جائیں، اس پہ دیگیں چڑھائی جائیں، چاہے ویسے کھائے پیے جائیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تیجے کے نام پہ، وہ ساتے کے نام پہ، وہ چالیے کے نام پہ
کھانے چل رہے ہیں باپ کے مال سے، مشترکہ مال سے، لیکن وراثت کی تقسیم کے وقت نہیں جی نہیں حجے نہیں حجے ٹھہر جائے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جلد سے جلد تقسیم کی جائے۔ یہاں میرے عزیز دوستوں اگر الفاظ پہ غور کریں تو پہلے وصیت کا ذکر ہے، پھر قرض کا ذکر ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کوئی شخص اس دھوکے میں نہ رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وصیت پہلے قرضہ بعد میں۔ قرضہ بندوں کا حق ہے، بندوں کا حق پہلے ہے، اور وصیت اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق بعد میں ہے۔ لہذا ترتیب تقسیم کی جو میں نے عرض کی وہ یہی ہے کہ پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی، اس کے بعد وصیت کا نفاذ، پھر جو مال بچ جائے اس میں وراثت کی تقسیم۔ اور وراثت کی تقسیم کے لیے اللہ پاک نے حصے خود مقرر کر دیے۔ اس کی حکمت اللہ پاک نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی، آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہاری باپ دادے ہیں، تمہاری ماں باپ ہیں، تمہاری بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن لا تدرون ایہم اقربکم لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے نفع کے لیے کون زیادہ قریب ہے۔ اگر انسان کی اپنی سمجھ پہ، عقل پہ، اپنے علم پہ چھوڑا جاتا تو وہ انسان کبھی کسی بیٹے کو زیادہ دے دیتا ہے، وہی بیٹا بعد میں باپ کو ڈستا ہے، کبھی کسی بیٹی کو زیادہ دے دیتا ہے، وہی بیٹی بعد میں باپ کو دھکے دے کے نکال دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے میں نے یہ تمہارے علم پہ نہیں چھوڑا کہ تم نہیں جانتے تمہارے لیے کون زیادہ نفع مند ہے، اس لیے میں نے ان حصوں کو خود تقسیم کر دی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب اس میں کوئی کسی کو چون چرا کی گنجائش نہیں کہ لو جی اس کا حق زیادہ تھا، اس کا حق کم تھا۔ اللہ نے رشتہ داری اور قرابت کے لحاظ سے جس کا جو حصہ بنتا تھا اللہ نے وہ طے کر کے ہمیں بتا دیا، اور فرمایا کہ تمہارے علم میں، عقل میں بے شک کچھ بھی آئے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ سے بڑھ کے تم علم والے نہیں ہو، اللہ سے بڑھ کے تم دانائی اور حکمتوں والے نہیں ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ لہذا اگر آج ہم صرف اس پہ عمل کر لیں کہ اپنی وراثت کی تقسیم کے لیے علماء کے پاس چلے جائیں اور ان سے تقسیم کروا لیں، جو شرعی تقسیم ہو اس پہ سب راضی اور متفق ہو جائیں، تو یقین کریں ہماری عدالتیں کچہریاں ان مسائل سے خالی ہو جائیں۔ لیکن آج ہر کوئی اپنا ذہن بنا لیتا ہے میرا اتنا بننا چاہیے، اس کے بعد وہ بنے تو ٹھیک، نہیں بنے تو عدالتوں میں خود بھی دھکے کھاتا ہے، بھائیوں کو بھی دھکے کھلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے فیصلوں پہ ہمیں اعتماد نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم